پھر خوبیاں عیب بن جاتی ہیں، اور دل میں محبت ہو اور بندہ محبت کی آنکھ سے دیکھے تو پھر عیب بھی ہنر بن جاتی ہیں، خوبیاں بن جاتی ہیں۔ اللہ کہتی ہیں، یہ میری اس ساری بات کا خلاصہ ہے، اللہ کہتی ہیں روزے دار جو ہے نا یہ میرا محبوب بن گیا ہے، یہ میرا دوست بن گیا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ گیا ہوں۔ اس کے منہ سے آتی تو بو ہے لیکن مجھے لگتی خوشبو ہے۔ لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ اچھی لگتی۔ روزہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے، روزے کے ذریعے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ غالباً اسی لیے میرے آقا نے کہا کہ ہر عمل کا بدلہ، اللہ کہتے ہیں ہر عمل کا بدلہ میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دوں گا۔ جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا اجر بڑھتا جائے گا، عمل میں جتنا اخلاص آئے گا اجر بڑھ جائے گا۔ الا الصوم، مگر روزہ اس سے مستثنا ہے۔ کیوں؟ الصوم لی وانا عاجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا دوں۔ الصوم لی، الصوم لی، میں اہل علم میں بیٹھا ہوں، شہر میں بیٹھا ہوں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، نماز کس کے لیے؟ قربانی حج اللہ، زکوٰۃ اللہ، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ کس کے لیے؟ وانحر، قربانی کر اللہ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے ذمے ہے بیت اللہ کا حج کرنا، للہ، اس کے لیے۔ مولا نماز بھی تو تیرے لیے، زکوٰۃ بھی تیرے لیے، قربانی بھی تیرے لیے، طواف بھی تیرے لیے، پھر یہ کیوں کہا الصوم لی؟ روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ یہ کیوں کہا؟ اس پر محدثین نے بڑی طویل بحث کی، اس کے کئی معنی محدثین نے لکھے۔ ان میں سے ایک معنی جو محدثین نے لکھا، خدا دی قسم مزہ، سناؤں آپ کو؟ سارے بولو، جاگ رہے ہو کہ بھاگ رہے ہو؟ جتنی باتیں ہم کرتے ہیں، جتنی بھی باتیں ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، جتنی باتیں ہم کرتے ہیں یہ کسی نہ کسی دور میں غیر اللہ کے لیے بھی ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ہوئی بھی ہیں، ہو بھی رہی ہیں۔ کیوں بھائی؟ قبروں کے سجدے نہیں ہوتے؟ مزاروں کے سجدے نہیں ہوتے؟ زندہ لوگوں کے سامنے جھک رہے ہیں، داڑھی منڈوں کے سامنے سفید داڑھیوں والے جھک رہے ہیں، پاؤں پہ سجدہ ریز ہیں، آپ فیس بک میں دیکھتے رہتے ہیں، وہ اوپر سے تھپکیاں دیتا ہے، منع نہیں کرتا، وہ تھپکیاں دیتا ہے۔ سجدہ اللہ کا بھی ہوا اور سجدہ غیر اللہ۔ اگر آپ میرے تجزیے سے اتفاق کریں،
تو آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی کہ آپ نے میرے ساتھ اتفاق کر لی، لیکن آپ کو اختلاف کرنے کا بھی پورا حق حاصل ہے۔ آپ کہیں نہیں بندیالوی جی نہ، آپ کا یہ تجزیہ صحیح نہیں ہے، آپ کو حق ہے اختلاف کرنے کا۔ تجزیہ میرا یہ ہے کہ یہ پیشانی جو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنائی ہے، یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے۔ بولو زور سے، تذلیل ہے انسانیت کی۔ یہ پیشانی جھکنی چاہیے، صرف کس کے آگے جھکنی چاہیے؟ اس لیے نہیں بنی ہے کہ یہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی یہاں بھی نہیں۔ اور میرا یہ بھی تجزیہ ہے، آپ اس سے اتفاق کریں، آپ سبحان اللہ مجھے بتائے گی، آپ کو اس سے بھی اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، ہمارے دین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے در پہ جھکا دیتا ہے۔ اسلام کی خوبی یہی، کسی مذہب میں یہ خوبی نہیں ہے، وہ جگہ جگہ جھکاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے یہ گردن، یہ پیشانی اور یہ سر جھکے گا تو صرف کس کے آگے جھکے گا؟ اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خامند کا کیا کرے۔ آپ بتائیں یہ بیوی نے جو خامند کا سجدہ کرنا تھا عبادت کا کرنا تھا؟ کس کا کرنا تھا؟ تعظیم کا، عزت کا، عظمت کا۔ تو میرے نبی نے خامند اور بیوی کی بات کر کے یہ بتایا کہ میری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ کیا انسانیت ہے کہ جہاں آیا سر کو جھکا دیا، پانی کے سامنے، آگ کے سامنے، جانور کے سامنے، گائے کے سامنے، گھوڑے کے سامنے، تعزیے کے سامنے، تابوت کے سامنے، قبر کے سامنے، جالیوں کے سامنے، سیڑھیوں کے سامنے، کسی کے قدموں میں۔ یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اور صرف کس کے آگے جھکے گی؟ اللہ کے آگے۔ سجدہ اللہ کا بھی ہوا اور سجدہ غیر اللہ کے لیے بھی ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے۔ بیت اللہ کا طواف بھی ہوتا ہے، مزاروں کے طواف بھی ہوتے ہیں، اللہ کے بھی، اللہ کے گھر کا بھی، غیر اللہ کا۔ جانور بطور نیاز اور بطور قربانی اللہ کے لیے بھی ذبح ہوتی ہیں، اور جانور بطور نذر و نیاز غیر اللہ کے لیے بھی ذبح ہوتی ہیں، نہیں ہوتے؟ اللہ کے لیے بھی مال خرچ کیا جاتا ہے، دولت، پیسہ، غیر اللہ کے لیے بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ جتنی عبادات ہم کرتی ہیں یہ کسی نہ کسی دور میں مشرک لوگ غیر اللہ کے لیے خرچ کرتے رہے، خرچ کر رہے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب سے فرض ہوا ہے کبھی غیر اللہ کے نام پہ نہیں رکھا گیا، جب بھی رکھا گیا ہے تو رب کے نام پہ رکھا گیا۔ اس لیے فرمایا صوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں خود روزے کا بدلہ عطا کروں۔ یا اس لیے کہا، یہ سب میں محدثین کی آراء آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میری اپنی کوئی بات نہیں۔ یا اس لیے کہا کہ قیامت کے دن جب اللہ اجر تقسیم کریں گے، بدلہ اعمال کا، تو اللہ فرشتوں کے ذریعے تقسیم کرے۔ نمازی آئیں، فرشتوں کو کہا جائے گا ان کو بدلہ دے دو،
زکات دینے والے آئے ہیں، فرشتوں کے ذریعے اجر دلوایا جا رہا ہے، حج کرنے والے، زکات دینے والے، قربانی ذبح کرنے والے، ہر عمل کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے دلوایا جا رہا ہے۔ اور جب روزے دار آئے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے عطا کروں۔ روزے کا بدلہ اللہ اپنے ہاتھوں سے عطا، یا اس لیے کہا گیا، یہ تیسری توجیہ میں پیش کر رہا ہوں، یا اس لیے کہا گیا کہ ہر عمل میں ریاکاری کا شبہ پڑتا ہے، شبہ پڑتا ہے، اور ریاکاری اعمال کے لیے زہر قاتل ہے۔ روئی کے ڈھیر میں آگ کی چنگاری رکھ دو، نتیجہ خاکستر، سوا، راکھ۔ اسی طرح اعمال کے ڈھیر میں ریاکاری کی چنگاری آئی، اعمال برباد ہو گئے، دکھلاوے سے عمل برباد ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا نے دجال کا ذکر کیا، دجال کے فتنے کا ذکر کیا۔ دجال کا کتنا بڑا فتنہ ہے کہ میرے آقا اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے، نبی پاک پناہ مانگتے تھے۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال کا۔ آپ نے جب صحابہ کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا، صحابہ ڈر گئے۔ آپ تشریف لائے، دیکھا چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، ہوائیاں اڑ رہی ہیں، فرمایا خیر ہوئے جی دجال کا فتنہ؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ بتاؤں؟ سنیے، اب میرے نبی بعض اوقات جب وقت پہ بات کرتے تھے نا، بات کھلتی بڑی۔ دجال سے بڑا فتنہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ کوئی فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے؟ فرمایا ہاں، آدمی نماز پڑھ رہا ہو، آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ سمجھے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کو دکھانے کے لیے وہ اپنی نماز کو تھوڑا سا لمبا کر دے، یہ فتنہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ اب آپ کو پتا چلا ریاکاری کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہر عمل میں ریاکاری کا خطرہ ہے، خطرہ ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستان میں ایک حکایت لکھی کہ ایک بادشاہ تھے اور وہ ایک بزرگ کے معتقد ہو۔ بادشاہ تھا، ایک بزرگ کا معتقد ہو، ولی آدمی، بھئی یہ ولی اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کی دعوت کی۔ یہ بزرگ دعوت میں جب شریک ہوئے تو اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی ساتھ لے، بچے کو بھی ساتھ لے لی۔ اب بادشاہ کا دسترخوان تھا، طرح طرح کے کھانے چنے گئے، صنادید آئے، وزیر آئے، مشیر آئے، بزرگ بھی آئے۔ بزرگوں نے تھوڑا سا کھایا، ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اب بادشاہ ایک ڈش آگے کرتا ہے، دوسرا کھانا آگے کرتا ہے، تیسری پلیٹ آگے کرتا ہے، حضرت یہ بھی بنایا ہے، یہ بھی بنایا ہے، یہ بھی بنایا ہے، یہ بھی بنایا ہے۔ اس کو اپنے کو بنایا سی، وہ ساڈا ہی مال سی، عوام کا ہی مال ہوتا ہے، عوام کا ہی ہوتا ہے۔ یہ کھائیں جی، یہ کھائیں جی، یہ کھائیں۔ تو یہ کہتے ہیں بس ہم اللہ لوگ ہیں، ہم اتنا ہی کھاتے ہیں، ہم اللہ لوگ ہیں، ہم زیادہ نہیں کھاتے۔ وہ بیٹا جو تھا نا معصوم، وہ دیکھ رہا تھا بھائی گھر میں تو بابا جی پلیٹاں دیاں پلیٹاں صاف کر دینے اور ہر چیز رگڑ جاتے ہیں، اور یہاں فرما رہے ہیں ہم تو اتنا ہی کھاتے۔ وہ دیکھ رہا تھا۔ نماز کا ٹائم ہوا نا، انہوں نے نماز پڑھائی، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبا جلسہ، لمبا قومہ طویل۔ اب بچہ دیکھ رہا ہے، گھر میں تو ٹکرے مارتے ہیں، گھر میں تو مارتے ہیں ٹکرے، اور یہاں بڑا لمبا قیام، بڑا لمبا رکوع، بڑا لمبا سجدہ،
یہ بچہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو بچے بڑے سادہ ہوتے ہیں، صاف دل ہوتے ہیں. پیر صاحب گھر آئے نا تو بیوی کو کہتے ہیں دسترخوان لاؤ، دسترخوان لاؤ، کھانا لاؤ. اس نے کہا بادشاہ کی دعوت سے آئے ہو، بھوکے آئے ہو؟ اس نے کہا کم کھایا ہے، کم کھایا ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہ بکار آیا، کم لیے کم آئے گا. بادشاہ کے دل میں میری عزت اور بڑھے گی. اللہ لوگ ہیں، انہیں کھانے پینے سے کوئی رغبت نہیں، دنیا سے کوئی رغبت نہیں. بکار آیا، کام آئے گا، کھانا لاؤ. میں نے اس لیے کم کھایا ہے. بچہ یہ سن رہا تھا. بچے نے کہا پدرے من نماز را ہم قضا کن. آپ طالب علم فارسی نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہو؟ نماز را ہم قضا کن. بابا کھانا دوبارہ کھانا ہے نا تو پھر نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہے. آج آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کیا، نماز بھی آپ نے وہاں گھر سے اور طریقے سے پڑھی ہے. تو ریاکاری جو ہے یہ اعمال کو کیا کر دیتی ہے؟ برباد. ہر عمل میں ریاکاری کا خطرہ ہے، مگر روزہ ایسا عمل ہے اس میں ریاکاری کا کوئی خطرہ نہیں. یا رکھنے والے کو پتا ہے یا جس کے لیے رکھا جا رہا ہے اس کو پتا ہے. اس لیے کہا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا دوں. یہ عربی زبان ہے. ہماری حدیث کی جو کتابیں ہیں ان پر تو آج بھی زبر زیریں نہیں. یہ تو ہم گرامر کے زور سے پڑھتے ہیں کہ یہاں ماضی پڑھنی ہے، مضارع، اسم فاعل، امر، نہی، اسم ظرف، معلوم، مجہول، کیا پڑھنا ہے وہ ہم گرامر کے زور سے. پہلے قرآن پہ بھی زبریں زیوریں نہیں ہوتی، سارے عربی تھے، سب کو پتا تھا یہ کیا ہے، وہ پڑھتے تھے. قرآن پہ کوئی زبریں زیریں نہیں. یہ قرآن پہ زبریں زیریں جس شخصیت نے لگوائی تھی نا اس کو تم بڑیاں گالیاں نکالتے ہو، بڑا اسے کہتے ہو بڑا ظالم تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. یہ قرآن پر زبریں زیریں لگوائی تھی حجاج ابن یوسف نے. کس نے؟ امت اس کے اس احسان کا بدلہ اتار سکتی ہے؟ آپ کیسے پڑھتے قرآن؟ حجاج ابن یوسف نے یہ زبریں اور زیریں قرآن پہ لگوائیں. حدیث پہ زبریں زیریں آج بھی نہیں ہیں. کچھ علماء نے آنا اجزی کو مجہول پڑھا ہے، اور جب اس کو مجہول پڑھیں تو بڑا خوبصورت معنی بن. آنا اجزا بھی، آنا اب اجزی نہیں، اب ہم نے کیا پڑھ لیا؟ اجزا. الصوم لی وانا اجزا بھی. میں نہ کریں گے، ہر عمل کا بدلہ جنت کی صورت میں دیں گے. شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پھل ہیں، طرح طرح کے انعامات ہیں. ہر عمل کا بدلہ جنت کی صورت میں دیں گے. اور جب روزے دار آئے گا اللہ کہے گا روزہ خاص میرے لیے ہے، میں خود تیرا بدلہ ہوں، میں خود تیرا بدلہ ہوں. اس کی طے میں آپ نہیں ہوتے، اس کی طے میں آپ اترے ہی نہیں. شاعر کہتا ہے جس سے وہ آپ ہی فرمائیں کہ ہم تیرے ہیں، جس سے وہ آپ ہی فرمائیں کہ ہم تیرے ہیں، اپنی آہوں میں یہ تاثیر کہاں سے لوں. جب اللہ کہتا ہے میں جو تیرا ہوں. اچھا جس بندے کا اللہ بن گیا، اللہ نے کہا میں تیرا ہوں، میں تیرا ہوں، اسے کوئی کمی ہے؟ اللہ جو کہتے ہیں میں تیرا ہوں،
اس کی ایک مثال ہمیں سیرت میں ملتی ہے۔ غزوہ حنین ہوا، اتنا مال غنیمت اکٹھا ہوا کہ ایک ایک مجاہد کو 400 بکریاں، اونٹ اس کے علاوہ، سونا اس کے علاوہ، چاندی اس کے علاوہ، اتنا مال غنیمت اللہ نے دیا۔ یہ فتح مکہ کے بعد ہوا۔ حنین، فتح مکہ کے دن جو لوگ مسلمان ہوئے تھے انہیں کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب۔ نبی پاک نے جب مال غنیمت تقسیم کیا نا تو نئے مسلمان ہونے والوں کو نا زیادہ دی، اور وہ جو مدینے کے انصار تھے، وہ جنہوں نے بدر لڑی، احد لڑی، خندق لڑی، انہیں میرے نبی نے کم دی۔ انہیں کیوں زیادہ دیا؟ یہ نہ سمجھیں اسلام کے پاس ہے ہی کوئی چیز نہیں، یہ دیندار لوگ تو بھوکے لوگ ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ انہیں آپ نے زیادہ دی تالیف قلوب کے لیے۔ اب صحابہ ہیں تو صحابہ، لیکن بشری تقاضے تو ہر ایک کے ساتھ ہیں نا، بشری تقاضے۔ رات کو خیمے میں بیٹھ کے کچھ انصاریوں کی زبان پہ گلہ سا آ گیا کہ دیکھو جی، مکے والوں نے ان کو نکالا، ٹھکانہ ہم نے دیا تھا، مکے والوں نے ان کے مکان چھینے، ہم نے مکانوں سے حصے دیے تھے، مکے والوں نے ان کی دکانیں غصب کی، ہم نے انہیں کاروبار میں حصے دار بنایا۔ آج مال غنیمت کے تقسیم کرنے کا وقت آیا، ان کو زیادہ، اور ہم قربانیاں دینے والے، ہم جنگیں لڑنے والے، بدر، احد، خندق۔ تھوڑا سا گلہ آ گیا بشری تقاضے کے منہ۔ میرے پیارے پیغمبر کو کسی نے آ کے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انصار کو بلایا، فرمایا تم نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ مکے والوں نے مجھے نکالا، تم نے مجھے ٹھکانہ دیا، مکے والوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، تم نے ہمیں سینے سے لگایا، لیکن اے مدینے کے انصار، تم بھی میرے اس احسان کو مت بھولو۔ تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، میں نے دین کی دولت دے کر تمہیں جنت کا سردار بنا کے رکھا، اس کو کبھی نہ بھولو، تم جنت کے حقدار بن گئے ہو۔ پھر میرے نبی نے ایک جملہ کہا، وہی جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے کہا اے مدینے کے انصار، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ مکے کے لوگ بکریاں لے کے جائیں، اونٹ لے کے جائیں، مال غنیمت لے کے جاؤ، اور تم اپنے ساتھ محمد کو لے کے جاؤ؟ میں جو تمہارا ہوں، میں جو تمہارا ہوں، مکہ میرا شہر ہے، مکہ میرا جام پال لے، یہ تو سمجھ نہیں، مکہ میرا جام پال لے، مولد جائے پیدائش، مکہ میری جائے پیدائش ہے، مکے میں میرا مکان ہے، میں مکے میں نہیں رہوں گا، میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ مدینے کے انصار کہتے ہیں ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں زیور نہیں چاہیے، ہمیں تو محمد چاہیے صلی اللہ۔ اب روزے دار کو اللہ کہہ رہے ہیں میں جو تمہارا ہوں، میں جو تمہارا ہوں، اور جب اللہ کسی کا بن جائے اسے پھر کسی چیز کی کیا ضرورت؟ روزہ قرب الہی کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ روزے کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے ذریعے بھی بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قرآن بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے،
اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن میں کون بولتا ہے؟ اللہ بولتا ہے، اللہ بولتا ہے۔ اللہ کلام کر رہا ہے، قرآن میں اللہ کلام کر رہا ہے، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ در سخن مخفی منم چوبوے کل در برگے گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ جس طرح خوشبو پھول کی پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، میں بھی اپنے کلام میں چھپا ہوا ہوں۔ جس نے مجھے دیکھنا ہو نا، وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے۔ جس نے متکلم کو دیکھنا ہو، وہ متکلم کو اس کے کلام میں دیکھے، اور جس نے رب کو دیکھنا ہو وہ قرآن میں دیکھے۔ کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب، کہو رضی اللہ عنہ، زور سے کہو رضی اللہ تعالی، ان کا مقولہ سنا کے اپنی بات کو ختم کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم آدمی، بہت بڑے صحابہ میں ان کا بڑا مقام ہے۔ نبی پاک کی نگاہوں میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام۔ کسی صحابی کو یہ عظمت حاصل نہیں جو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں۔ کہاں پلے؟ نبوت کی گود۔ آپ مجھے بتائیں، میرے آقا نے حضرت علی جب بچے تھے 4 سال کے، 5 سال کے، 3 سال کے، میرے آقا نے حضرت علی کی تربیت کیسے کی؟ کیسے اخلاق سنوارے ہوں، کیسے عادات کو سنوارا ہوگا؟ حضرت علی میں بہت خوبیاں ہیں۔ قضاء کی خوبی ہے، قضاء، فیصلے کرنے۔ یمن کا قاضی میرے نبی نے انہیں بنایا، یمن کا قاضی بنا کے میرے نبی نے بھی۔ حضرت علی کی ایک خوبی ہے کہ وہ کلام کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیں، سمندر کو کوزے میں بند کر دیں۔ ان کا جو ایک فرمان ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم، اس میں پورا سمندر بند ہے۔ میں اس کی تشریح کرنا چاہوں تو پوری ایک تقریر اس تشریح پہ میں کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ جب میں ارادہ کرتا ہوں پھر میں وہ کام نہیں کر سکتا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اوپر کوئی، کیسی بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ تو نماز میں بندہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ نماز، یہ درجہ مجھے حاصل نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی اللہ والا ہو تو میں انکار بھی نہیں کرتا کہ آپ میں سے کسی اللہ والے کو یہ درجہ حاصل ہو کہ وہ نماز اس طرح پڑھے گویا کہ وہ اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ باتیں کر رہا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک کا کس معنی میں؟ تو یہ نمازی کس سے باتیں کر رہا؟ پاک ہے تو، ہم نے تیرے لیے، برکت والا نام ہے تیرا، عظمت بلند و بالا ہے تیری، تیرے سوا الہ۔ یہ بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، باقاعدہ خطاب کر رہا ہے۔
کسی اللہ والے کو، صحابہ کو یہ مرتبہ حاصل تھا، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ حاصل تھا کہ وہ نماز اس طرح پڑھتے تھے گویا کہ وہ اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ تو قرآن میں کون باتیں کر رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے؟ ہم سے، لوگوں سے۔ ہم سے اللہ باتیں کرتا ہے، ہمیں اللہ خطاب کرتا ہے ہم سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب۔ تو قرآن میں اللہ باتیں کرتا ہے۔ تو میرے پورے بیان کا خلاصہ یہ نکلا کہ روزہ اور قرآن، رمضان اور قرآن، اس کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، اور وہ تعلق اس طرح ہے کہ ان دونوں کے ذریعے بندہ اللہ کے کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ روزہ بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور قرآن بھی قرب الہی کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔